نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها أو كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جناب محترم میاں ندیم صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی ہے اور یہاں پر جمع ہونے کا مقصد دعائے خیر کرنا ہے، برکت کی دعا کرنا ہے، کیونکہ ایک ماحول کاروباری سا ماحول محسوس ہوتا ہے اور تجارت سے متعلقہ ماحول ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے میں صرف چند گزارشات نہایت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور کائنات کی تخلیق فرمانے کے بعد اس میں جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، ان میں انسان کو ایک سب سے بلند اور ایک سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ادراک اور جو شعور، جو علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ پاک نے دیگر مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم فطرتی طور پر لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو اتنا پتہ ہے کہ جب ماں مجھے اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے گی تو میں نے اس کو چوسنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ اس کو علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کو بولنا نہیں آتا، اس کو چلنا نہیں آتا، وہ دوڑ نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھلانے کا بھی انتظام کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل جو ہماری زندگی ہے، ہمیں یہاں پر صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم آئیں، کھائیں، پئیں، موج مستی کریں اور اس کے بعد پھر ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ صرف اس لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہمیں اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، اور اس مقصد کے تحت جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیں چلانے کا حکم دیا گیا۔ پیسہ کمانا اور کھانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات میں سے رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے نا، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا کہ تمہارا مال تو صرف تین چیزیں ہیں، ایک وہ جو تم نے پہن لیا، ایک وہ جو تم نے کھا لیا، اور ایک وہ جو تم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ صرف یہ تین چیزیں تمہارا مال ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہماری آنکھ بند ہوگی، کل کو ہمارے ورثاء آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں اتنا حصہ میرا ہے، اتنا حصہ میرا ہے، اتنا حصہ میرا ہے۔ تو ہمارا مال تو صرف وہی ہے جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پہن لیا۔ اب ظاہری بات ہے، اس کھانے کے لیے، اس پہننے کے لیے ہمیں کمانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کمانے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی ساری کی ساری زندگی کے معاملات چلائیں تو ہمارا یہ کمانا بھی عبادت ہے اور ہمارا یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی کام عبادت سے خالی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ آپ نے کہا کہ عجیب سی بات کہی ہے، آپ نے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، آپ نے اپنے سارے معاملات بھی چلانے ہوتے ہیں، پھر آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ میرا ہر کام عبادت ہے؟ تو فرمایا کہ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، اگر نہیں ہوتا تو میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جب حضور کے طریقے کے مطابق کوئی کام کر لیا تو میرا وہ کام کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہمیں آداب بتلائے ہیں، معاشرت کے آداب بتلائے ہیں، معیشت کے آداب بتلائے ہیں، تو وہاں پر کچھ تعلیمات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کا جاننا اور جن کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں سب سے بنیادی پہلو یہ ہے کہ اگر ہمیں پیسے کمانے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو اس میں ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، ہمیں ان پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجرین کے متعلق، تجار کے متعلق یہ بات خصوصی طور پہ ارشاد فرمائی ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ خیال میں رکھو کہ قسمیں کھا کھا کے اپنا مال مت بیچا کرو۔
پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ قسمیں کھا کھا کے اپنا مال مت بیچو. دوسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز بیچنی ہو اس کے اندر اگر کوئی عیب موجود ہو تو وہ عیب بتلا کر بیچو، بغیر عیب بتلائے کوئی چیز نہ بیچو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مسلسل اللہ کے غضب اور غصے میں رہتا ہے جو بغیر عیب بتلائے ہوئے گاہک کو کوئی چیز فروخت کر دیتا ہے، حالانکہ اسے خود کو پتا ہو کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے. میں صرف 2 مثالیں مختصراً عرض کر دوں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب ان کی شخصیت سے واقف بھی ہوں گے اور ان کا نام بھی سنا ہوگا. یہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے. تو ان کے پاس ایک مرتبہ کچھ کپڑا آیا جس کے اندر تھوڑا سا کھوٹ تھا، تو اپنے ملازم کو بتلا کر گئے کہ اس کپڑے کے اندر کھوٹ ہے اور جب بھی گاہک کو بیچو تو اس کھوٹ کو بتلا کر بیچنا اور کم قیمت پر بیچنا. اور خود کہیں تشریف لے گئے کسی کام سے. ان کے پیچھے ملازم نے وہ کپڑا فروخت کر دیا، لیکن اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے اس کا عیب بھی بتلانا تھا اور پوری قیمت پہ فروخت کر دیا. امام صاحب واپس تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ کپڑے کا تھان بکا ہوا ہے. ملازم سے پوچھا کہ عیب بتلا کر بیچا تھا؟ عرض کیا کہ حضور میں بھول گیا. فرمایا جاؤ اور اس گاہک کو تلاش کر کے لے کر آؤ، اور مل جائے تو اس کو میرے پاس لے کر آؤ اور اس کو پیسے اس کے واپس کرو. تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ یہ گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی ہمارے کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. لیکن کبھی ہم نے ان پہلوؤں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ بے برکتی کے آخرکار اسباب کیا ہیں. ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ ہم 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کہہ کر فروخت کر دیتے ہیں. بعد میں ہم رونا پٹنا مچا دیتے ہیں کہ جی ہماری ضروریات نہیں پوری ہوتی، ہمارے اخراجات نہیں پورے ہوتے. سبزی والوں کی مثال لے لیں، پھل والوں کی مثال لے لیں. ایسے کئی دھوکے ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں کہ اوپر بہترین پھل سجا ہوا ہے، نیچے کھوٹا مال جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. ایمان قبول کر لیا. عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دیجیے بس. فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو انہوں نے ایسا اپنے پلے سے باندھ لیا. نصیحتیں ہم بھی روز پڑھتے ہیں، نصیحتیں ہم بھی روز سنتے ہیں، لیکن ہم صرف پڑھنے اور سننے کی حد تک ان کو محدود رکھتے ہیں، اس سے اگلا سٹیپ ہم لوگ نہیں لیتے. اب ان صحابی کی ذرا آپ اس نصیحت کے اوپر عمل کرنے کا انداز دیکھیے کہ ان کے خادم ایک عربی بہترین گھوڑے کا سودا کر کے لے کر آئے اور 300 درہم میں وہ گھوڑا خرید کے لے کے آئے. جب وہ ان کے پاس لے کر آئے تو وہ یہ سوچ کر آئے کہ آج میرے آقا بڑے خوش ہوں گے کہ میں بڑا سستا اور بڑا بہترین گھوڑا خرید کے لے کر آیا ہوں. جب ان صحابی نے وہ اس گھوڑے کو دیکھا انہوں نے کہا کتنے کا لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی 300 درہم کا لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت تم سستا گھوڑا لے کر آئے ہو، اس کی قیمت تو کم از کم 800 درہم ہے، تم سستا کیوں خرید کے لے کے آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ بیچنے والا مجبور تھا، میں نے اس کو 300 درہم کی آفر لگائی، اس نے مجھے دے دیا. فرمایا نہیں تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. یہ خود تشریف لے گئے، 500 درہم مزید اپنے ساتھ لے کر گئے اور جا کر اس بیچنے والے کو ڈھونڈا اور اس کو وہ 500 درہم تھما کر پھر واپس آئے کہ بھائی اس گھوڑے کی اصل قیمت جو ہے وہ 800 درہم تھی، میرا ملازم غلطی سے تم سے 300 درہم میں خرید کر لے گیا. تو ایک طرف تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہمارا اپنا عمل ہے. اور دوسری جو بنیادی تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی ہے معیشت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم نے مال کمانا ہے اس میں سے ایک مخصوص حصہ ہم نے اللہ کے راستے میں بہرحال خرچ کرنا ہے. ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے اور مال و دولت کو خرچ کرنے کا ڈھنگ بھی عطا فرمایا ہے کہ میں نے اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا. وہ صدقہ بھی کرتا ہے، وہ خیرات بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے اور جو اس سے اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ سب کرتا ہے. تو ایک تو یہ شخص ہے، تو فرمایا کہ یہ جنت کے اونچے درجوں کے اندر ہوگا، سب سے اونچے درجوں میں ہوگا. دوسرا ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور عطا فرمایا ہے اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جس طرح پہلے نمبر والا آدمی اچھی اچھی جگہوں پہ اچھے کاموں پہ مال کرتا ہے میں وہاں پر مال خرچ کرتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس ایک اچھی نیت کی وجہ سے اس کا معاملہ بھی اس پہلے نمبر والے آدمی کے ساتھ ہوگا. فرمایا ایک تیسری قسم کا آدمی ہے, اس کے پاس مال تو بہت ہے لیکن اس کو عقل شعور اور تمیز نہیں ہے کہ میں نے یہ مال خرچ کہاں کرنا ہے. وہ حرام خوری کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے, حرام کاری کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے نچلے ترین درجوں میں سے ہوگا. اور فرمایا کہ ایک چوتھے نمبر پر آدمی ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے, لیکن وہ تمنا یہ کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو جس طرح تیسرے نمبر والا آدمی عیاشیوں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے میں بھی ویسا ہی کرتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بری نیت کی وجہ سے اس کا انجام بھی اس چوتھے نمبر والے آدمی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس بے شمار ابھی تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے, بس میاں صاحب کا حکم تھا اس لیے میں مختصر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بنیادی پوائنٹ جو میں اکثر اپنے جمعے کے بیانات میں بھی بیان کیا کرتا ہوں, میاں صاحب نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے, جو میں نے حدیث ابھی پڑھی تھی کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تو یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ نہایت برکت والا وقت ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں جو بے برکتی ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو اللہ سے مانگنے کا اور محنت کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ ہم سو کر گزار دیتے ہیں. صبح فجر کی نماز اللہ ماشاء اللہ پڑھ لی, بہت اچھی بات, نماز پڑھ کے پھر سو گئے, پھر سو کر اٹھ رہے ہیں, 11 بجے اٹھ رہے ہیں, 12 بجے اٹھ رہے ہیں, 1 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, 2 بجے اپنے آفس میں پہنچ رہے ہیں, 3 بجے جا کر کاروبار کا آغاز ہو رہا ہے. تو وہ جو برکت حاصل کرنے والا وقت تھا جس کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے وہ تو ہم نے ضائع کر دیا. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وقت ہم نے ضائع کر دیا, پھر ہم کیوں یہ گلہ شکوہ کریں گے جی ہمارے کام میں برکت نہیں ہو رہی. تو اس لیے اس بات کا تھوڑا سا اہتمام کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان تعلیمات کے مطابق اپنے کاروبار کو یا اپنا کوئی بھی کام ہے, اپنی ملازمت ہے یا کچھ بھی ہے, اس کو اس انداز میں چلانے کی کوشش کی جائے. انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے انعامات کا نزول ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تجارت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا اور تجارت کی بھی ہے, اور اللہ کا قرآن خود کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, تجارت کو ہم نے جائز اور حلال قرار دیا ہے اور سود کے ذریعے سے ناجائز کمائی کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب سارے صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک صحابی ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروا دیا, ان کی مواخات قائم کروا دی. اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے اور میرے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں, تو میں اپنا آدھا مال آپ کو دے دیتا ہوں اور میری بیویوں میں سے جو آپ کو پسند ہو اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں, وہ عدت گزار لے, اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنی بیویاں بھی اپنے پاس رکھو, اپنا مال بھی اپنے پاس رکھو, مجھے صرف بازار کا راستہ دکھلا دو کہ بازار کدھر ہے, میں جا کر وہاں پر اپنا کام کاج شروع کروں. آج ہم ایک روایتی ملاؤں کے سامنے اگر اس قسم کی بات کریں, کاروباری یا معاشرتی معاملات کے اوپر بات کریں تو وہ فتویٰ پہلے آئے گا, مسئلہ بعد میں بتلایا جائے گا. تو اس لیے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ دکھلا دو, میں جا کے خود وہاں پر کام کاج کروں گا. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ بازار گئے, پہلے دن جا کر انہوں نے کچھ تھوڑا سا گھی اور تھوڑا سا پنیر خریدا ہول سیل ریٹ کے اوپر, اور پھر اس کو پرچون ریٹ کے اوپر جا کر جو ہے وہ فروخت کر دیا, کچھ تھوڑا سا منافع کمایا, پھر اسی سے کاروبار کرتے گئے. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا, روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کا جو اثاثہ تھا یا ان کا جو ترکہ تھا وہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہزاروں میں یا لاکھوں یا کروڑوں یا اربوں میں نہیں, یہ خربوں سے بھی اوپر ان کا ترکہ جو ہے وہ بچا ہوا تھا. اور یہ سارا کا سارا پیسہ انہوں نے صرف تجارت کے ذریعے سے کمایا, لیکن تجارت کے اندر ان اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا غلہ اور اناج منگوایا مدینہ کے اندر، اور جو وہاں کے تاجر تھے ان کو پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال منگوایا ہے، تو چلو ان سے جا کر ہم بھی خرید لیتے ہیں تاکہ ہم اس مال کو خرید کر پھر آگے لوگوں کو بیچیں گے، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تاجروں کا ٹولہ اکٹھا ہو کر آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تم مجھے کتنا پروفٹ دے سکتے ہو، نفع کتنا دے سکتے ہو؟ اور یہ کہا جی 10 کی چیز ہم آپ سے 12 میں خرید لیں گے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ کم ہے، پروفٹ اور زیادہ بڑھاؤ. اور یہ کہا اچھا جی 10 کی چیز ہم آپ سے 13 میں خرید لیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اب وہ تاجر بڑے حیران کہ ایسا کون سا تاجر ہے جو 10 کی چیز ہم 13 میں خریدنے کو تیار ہے، کوئی ایسا کون سا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہے؟ وہیں کہا اچھا جناب ہم 10 کی چیز آپ سے 14 میں خرید لیتے ہیں. تو فرمایا نہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا جی آخری آفر ہماری یہ ہے کہ ہم 10 روپے کی چیز آپ سے 15 میں خریدتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس سے بھی تو کہیں زیادہ مل رہا ہے. تو ان تاجروں نے کہا کہ حضرت پھر آپ ایسا کریں اپنا مال وہیں پر بھیج دیں، ہماری اتنی سکت نہیں ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو 10 کے بدلے میں 100 مل رہا ہے، 10 کے بدلے میں 100 ملا. ہے جی ہمیں بھی تو بتاؤ آخر ایسا تاجر ہے کون سا؟ اور یہ کہا وہ تاجر میرا رب ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں 1 لگاؤ گے تو میں اس کے بدلے کم از کم تمہیں 10 عطا کروں گا. تو میں 10 کے بدلے میں تو وہاں سے 100 کما رہا ہوں. تو یہ میرا جتنا بھی غلہ ہے یہ تمام کے تمام مدینے کے جتنے بھی فقراء ہیں ان سب کے اوپر میں صدقہ کر دیتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے. یہ میں بڑی دلچسپ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج بھی ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، آج بھی ان کے نام پر چیریٹی چل رہی ہے. یہ وہ صدقہ و خیرات ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے جو اس دور میں انہوں نے کیا اور آج تک اس کا ثمرات جو ہیں وہ غرباء اور فقراء کو پہنچ رہے ہیں، اور ثواب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. تو بہرحال اس مختصر سی نشست کا اور گفتگو کا خلاصہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کام کاج کرنے کا موقع بھی دیا ہے، ہمت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے. یہ سب سے پہلے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ادا کرنا چاہیے. وگرنہ کئی دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس زندگی تو ہے لیکن صحت نہیں ہے، صحت ہے لیکن کام کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، کام کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے تو سرمایہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور جو چند مختصر سی گزارشات میں نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں پیش کی ہیں، کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ان احادیث کی روشنی میں سنت کے مطابق ہم اپنی تجارت کو، اپنے معاملات کو، اپنی ملازمت کو چلانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے فیصلے یقیناً ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت ہم پر برسانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی کمائی کی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے نا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت والے دروازے ہم سے بند کر لیے ہیں، لیکن ایسے بند نہیں کیے کہ وہ مستقل بند ہو گئے. سیدہ رابعہ بصریہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ مجلس میں ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہا کرو. تو وہاں پر ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی. ان بوڑھی اماں نے کہا کہ حسن کیسی بات کرتے ہو، اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس ہم اس دروازے میں داخل ہونے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اللہ ان کا کرنا قبول فرمائے، اور جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب